بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، ایک غریب عورت کو کسی شخص نے برائی پر مجبور کر دیا۔ وہ کئی دنوں کے فاقوں سے تھی، بچوں کے خاطر اس نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ شخص اس عورت کو اپنے گھر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ تم سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو۔ وہ بہت ہی سست انداز سے دروازے بند کرنے لگی۔ اس آدمی نے کہا، کیا تم نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ ہے جو میں بند نہیں کر سکی۔ وہ کہنے لگا، وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس نے کہا، جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے میں نے ان سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے، مگر جس دروازے سے پروردگار دیکھتا ہے میں اس کو بند نہیں کر سکی۔ یہ بات سن کر اس آدمی کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ برائی سے باز آ گیا، اور اس نے اس عورت کی خوب مدد کر کے اس کو اپنے گھر سے روانہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اکثر راتوں کو آپ اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح رات میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے دو عورتوں کی آواز آئی، جن میں ایک تو نو عمر لڑکی معلوم ہوتی تھی اور ایک بڑی عمر کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس بڑی عمر کی عورت نے پوچھا، آج بکریوں نے دودھ کتنا دیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج دودھ کم دیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، مگر جن لوگوں کو دودھ دینا ہوتا ہے وہ تو پورا دودھ مانگیں گے، کیوں نہ ہم اس میں تھوڑا پانی ملا دیں؟ وہ کہنے لگی، اماں کیا آپ کو نہیں پتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے، کوئی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے یا وہ اعلان کرنے والا؟ وہ کہنے لگی، اماں عمر نہیں دیکھتا تو کیا، مگر عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ صبح تیار ہو کر جب سلطنت کے کاموں کو دیکھنے کے لیے آپ دربار میں تشریف لے گئے اور ان ماں بیٹی کو بلوا لیا۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا، آپ نے اس لڑکی کی ماں سے کہا، آپ کی بیٹی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں کا نکاح کروا دیں۔ وہ عورت مان گئی اور اس لڑکی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور آگے چل کر یہی لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ ان کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی اور وہ بیٹی ماں بنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی تمہاری ایک ڈیوٹی میں لگانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی حکم فرمائیں۔ آپ نے کہا، میں جب بھی تیار ہو کر خلافت کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگوں تو تمہیں وہ بات مجھ سے کہنی ہے جو اس دن تم نے رات کو اپنی ماں سے کہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کون سی بات؟ آپ نے فرمایا، یہی کہ عمر نہیں دیکھتا تو کیا، اس کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے تو وہ آ کر ان کو کہتی تھیں کہ عمر نہیں دیکھتا تو کیا، اس کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ فکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسا پیبست ہو گیا تھا کہ کبھی کبھی آپ بیٹھے بیٹھے یوں ہی کہہ اٹھتے تھے کہ عمر نہیں دیکھتا تو کیا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم پیارے عزیز دوستوں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہم جب بھی گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر وقت ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم کم تول ناپ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم کسی کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم کسی مظلوم پر
ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب کسی غیر محرم عورت کو، کسی کی بہن بیٹی کو ہم گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کہیں پر کسی CCTV کیمرے کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم سے شریف انسان بن جاتے ہیں کہ کہیں میری کوئی حرکت اس CCTV کیمرے میں قید نہ ہو جائے۔ مگر اس کیمرے کا آپ کیا کریں گے جو ہر وقت رات اور دن آپ سمندر کے اندر ہوں یا آسمان میں اڑ رہے ہوں یا کسی سرنگ میں آپ پناہ لے لیں، مگر اللہ تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے CCTV کیمروں سے ڈرتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔